اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صفر کی تاریخ۔ ریاضی کا مضمون انسانی زندگی کے آغاز سے ہی کسی نہ کسی شکل میں چلا آ رہا ہے۔ اس کی عمر باقی تمام مضامین کی عمر سے زیادہ ہے۔ یہ واحد مضمون ہے جو حقائق، سچائی اور قدرتی اعداد کی تعلیم پر مبنی ہے۔ اسی لیے ریاضی کے مضمون کو قدرتی سائنس، نیچرل سائنس کہا جاتا ہے۔ ریاضی میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قدرتی اعداد کہلاتے ہیں۔ ریاضی میں صفر کا ہندسہ انسانی ایجاد ہے۔ اس کی پیدائش کی تاریخ بہت طویل ہے۔ قدیم زمانے میں اس کی شکل تخیلی ہوتی تھی۔ موجودہ زمانے کی طرح عددی نیومیریکل حیثیت نہیں تھی بلکہ امیجنری تھی۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ صفر کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جو خالی یعنی ایمپٹی کا مطلب دیتا ہے۔ ہندوستان کی مقدس زبان سنسکرت میں بھی صفر کا لفظ ملتا ہے۔ ریاضی کی تعلیم میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہندسے ڈیجٹس کہلاتے ہیں۔ ان کو عام زبان میں اعداد بھی کہتے ہیں۔ صفر ہندسہ بھی ہے اور عدد بھی ہے۔ صفر کسی ہندسہ کو نمبر بنا دیتا ہے۔ مثلا جب یہ کسی ہندسہ کے دائیں طرف لکھا جائے تو وہ ایک نمبر بن جاتا ہے۔ مثلا 10 20 30 40 50 نمبر ہیں۔ اگر صفر بائیں طرف لکھا جائے تو وہ ہندسہ رہتا ہے، عدد نہیں بنتا۔ مثلا 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5۔ اس صورت میں 1 2 3 4 5 کی قیمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح صفر نہ تو مثبت پازیٹیو ہے اور نہ ہی منفی یعنی نیگیٹو ہے۔ مثلا 0 - 0 = 0 اور 0 + 0 = 0۔ انگریزی زبان میں صفر کے متبادل NaUGHT0 0 اور نل ہیں، جو انگلینڈ اور امریکہ میں بھی زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ غیر رسمی یا بے تکلفی الفاظ جو صفر کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ آٹ، زپ، زلی، آؤٹ اور صفر ہیں۔ اسلامی دور میں پہلے لفظ صفر خالی کا مطلب دیتا تھا، جبکہ سنسکرت زبان میں بھی صفر کا لفظ ملتا ہے۔ سنسکرت ہندوستان کی مقدس کتاب کا نام ہے۔ جب اس کتاب کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تو صفر کا مطلب 0 لیا گیا۔ یہ مطلب لفظی ہوتا تھا، عددی مطلب نہیں تھا۔ انگریزی زبان میں 0 کا لفظ پہلی مرتبہ 1598 میں داخل ہوا۔ اٹلی کے مشہور ریاضی دان فیبوناکسی 1170 ان کا تاریخ پیدائش ہے اور 1250 میں یہ فوت ہوئے۔ فیبوناکسی، جس نے بچپن اور جوانی شمالی افریقہ میں گزاری، اس نے یورپ میں ریاضی کا اشاریہ نظام متعارف کرایا۔ اس نے لفظ زیفائرم متعارف کروایا۔ اٹلی میں یہ لفظ زیفائرو لکھا گیا اور آہستہ آہستہ بگڑ کر 0 بن گیا۔ قدیم مصری اعداد کا نظام 10 کا اساسی نظام تھا جو اعداد کو تصاویر کے ذریعے ظاہر کرتے تھے۔ 1740 قبل مسیح تک مصری صفر کو ظاہر کرنے کے لیے علامات کا استعمال کرتے تھے۔ مثلا علامات NFR، جس کا مطلب مصریوں کے نزدیک خوبصورتی تھا، مقبروں اور میناروں کی بنیاد کی بلندی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ 250 قبل مسیح میں عراق کے قدیم باشندے بیبیلونیا ریاضی کے عددی نظام کو خوبصورت بناوٹی تصویروں سے ظاہر کرتے تھے۔ دو تصویروں کے درمیان خالی جگہ صفر کو ظاہر کرتی تھی۔ 300 قبل مسیح میں صفر کو 2 سلیش سے ظاہر کیا جاتا تھا۔ ریاضی کے قدیم ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم یونانی صفر کو ایک عدد تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اپنے اس نظریے کی حمایت میں مذہبی اور فلسفیانہ دلائل دیتے تھے۔ اپنے دیوتا زینو کے اصول کو صفر کے وجود کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ 130 قبل مسیح میں فلاسفر پٹولیمی، جو مشہور فلاسفر ہپارچس اور دوسرے فلاسفر بیبیلونلاس سے متاثر تھا، اس نے صفر کو ایک خالی دائرے پر ایک لمبی لائن سے ظاہر کیا تھا۔ مثلا 0 اس کو الگ تھلگ ظاہر کیا جاتا تھا۔ اس کا آزاد وجود تھا، 2 ہندسوں سے پہلے، درمیان میں یا ان کے بعد میں ظاہر نہیں کیا جاتا تھا۔ یونانی لفظ نٹ بھی، جس کا مطلب نتھنگ ہے، بطور صفر کے استعمال ہوتا تھا۔ دوسرا لفظ نہل تھا، اس کا مطلب بھی نتھنگ تھا۔ 725 قبل مسیح کے قریب قدیم یونانی n کو صفر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا میں 5ویں صدی کا زمانہ تھا، جب ہندوستان میں کھپتا خاندان کی حکومت تھی۔
اس زمانے کے مشہور ریاضی دان آریہ بھٹا نے صفر کا موجود تصور اور شکل دی صفر کا موجودہ تصور اور شکل دی 200 قبل مسیح میں مشہور ہندوستانی اسکالر پنگالا نے ریاضی کے اعداد کو دہائی سینکڑا کی صورت میں ظاہر کیا، مثلاً 95، 105، 150، 180، 10، 15، 88۔ پنگالا نے سنسکرت زبان کا لفظ سنیا کو بطور صفر کے استعمال کیا۔ 7ویں صدی میں ہندوستانی ریاضی دان برہماسپاتھا نے صفر کے استعمال کے متعلق اصول دیے۔ موجودہ دور میں زیرو کو زیرو پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ منفی اعداد کا تصور بھی اسی ریاضی دان کا دیا ہوا ہے۔ ہندوستان میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران تانبے کی کچھ پلیٹیں ملی ہیں جن کی سطح پر زیرو نشان بنا ہوا ہے۔ ان پلیٹوں کا تعلق 6 صدی عیسوی سے ہے۔ شہر سمبور کمبوڈیا میں واقع ہے۔ اس شہر کے مندر کی کھدائی کے دوران ایک پتھر ملا جس پر 605 لکھا ہوا تھا۔ اس میں زیرو کا نشان اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں صفر کا استعمال ہو چکا تھا۔ 876 عیسوی میں ہندوستان کے شہر گوالیار کے مندر چٹر بھوجا کی دیوار پر ایک مورتی بنی ہوئی ملی جس پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ سائز میں یہ دائرہ بہت چھوٹا تھا۔ یہ دائرہ بطور صفر استعمال ہوتا رہا۔ گوالیار کے شہر دہلی کے جنوب مغرب میں واقع ہے جو کہ آگرہ کے بہت قریب ہے۔ ہندوستانی اعداد کی تاریخ کے متعلق جو مصدقہ معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ مشہور سیاح اور ریاضی دان البیرونی کی معاونت سے پہنچی ہیں۔ 1020 عیسوی کے دوران البیرونی کئی مرتبہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان آنے سے قبل البیرونی ہندوستانی ریاضی کے مضمون اور اسٹرونومی کے متعلق جانتا تھا۔ ان مضامین کے متعلق سنسکرت زبان میں لکھی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں ہو چکا تھا۔ البیرونی نے عربی میں لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ہندوستان میں اس نے ہندو فلسفی، سائنس اور ریاضی کا گہرا مطالعہ کیا۔ البیرونی نے 27 آرٹیکلز ہندوستانی سائنس اور ریاضی کے متعلق لکھے۔ البیرونی نے ہندوستان میں اعداد کے استعمال سے متعلق ہمیں بہت اہم معلومات دی۔ البیرونی نے اعداد کی بجائے جو مختلف علامات ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دیکھیں، تاریخ دانوں نے ان کا تعلق اور وجود برہمی اعداد برہمی نیومرل سے بتایا ہے۔ برہمی اعداد ہندوستان کے غاروں اور سکوں پر لکھے ہوئے پائے گئے۔ مثلاً ہندوستان کے شہر پونا، بمبے اور صوبہ یوپی میں پائے گئے ان پر جو تاریخ لکھی ہوئی تھی اس کا تعلق 4 صدی سے ہے۔ ہر عدد کے لیے مختلف علامات استعمال ہوتی تھیں۔ اسی طرح چین میں 1 اور 5ویں صدی کے درمیانی عرصہ میں گنتی کے نظام میں سلاخوں کا استعمال ہوتا تھا۔ جاپان میں یہ نظام 18ویں صدی تک ہوتا رہا۔ 1247 میں چینی ریاضی دان چن چیو شاؤز نے ایک ریاضی کی کتاب لکھی۔ یہ کتاب 9 اسباق پر مشتمل تھی۔ اس کتاب کا نام میتھمیٹیکل ٹریٹیس نام تھا۔ اس کتاب میں گول علامت بطور صفر استعمال کی گئی۔ چینی ریاضی دان 2 صدی عیسوی سے منفی اعداد سے آشنا تھے۔ مندرجہ بالا کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت چینی یورپ کے افراد سے ریاضی کے علوم میں زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ بہرحال یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ریاضی کا مضمون ایک وسیع سلطنت ہے۔ اس کی سرحدیں لامحدود ہیں اور صفر کا انسان ان تمام نمبروں پر حکومت کرتا ہے۔ کہنے کو تو یہ بس صفر ہے مگر اس کی طاقت عددی نظام میں ایٹم بم جیسی ہے۔ ہر بڑے سے بڑے عدد کو صفر کر دیتا ہے۔ کوئی بھی عدد اس کی اہمیت کو گرا کر صفر سے کم نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی وجود اور قیمت برقرار رکھتا ہے۔ عددی نظام علم ریاضی کا زیور ہے اور صفر کے بغیر یہ نظام اپنی افادیت کھو دیتا ہے۔